اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں نے گزشتہ پروگرام میں ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ کوئی نیٹ میں کوئی خرابی کی وجہ سے وہ مسئلہ صحیح بیان نہیں ہو سکا، اور میں آج اس کا خلاصہ دہرائے دیتا ہوں۔ اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری بہت ساری جو خواتین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی ڈیلیوری کا کیس ہو تو وہ 40 دن تک جو ہے وہ عبادات کو ترک کرتی ہیں۔ 40 دن کے بعد غسل کر کے اور پھر جو ہے نا وہ نماز پڑھتی ہیں، جبکہ صورتحال جو ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ یہ جو ڈیلیوری کے موقع پر بچے کی ولادت سے پہلے یا بعد میں خون دیکھتی ہے خاتون، اس کو خون نفاس کہا جاتا ہے۔ جو خون نفاس ہے وہ زیادہ سے زیادہ خون حیض کی طرح 10 دن کا ہوتا ہے، اور 11ویں دن جو ہے وہ پھر خون نفاس نہیں ہوگا، وہ مثلا استحاضہ ہوگا، یا قلیلہ یا متوسطہ یا کثیرہ۔ اور جو خون حیض ہے وہ کم از کم 3 دن کا ہوتا ہے۔ 3 دن سے کم اگر وہ خون دیکھے تو اس پر حیض والے احکام لاگو نہیں ہوتے، جبکہ جو نفاس کا خون ہے اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے۔ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتے ہیں، چند گھنٹے بھی، یعنی ہو سکتا ہے صرف ایک ہی نماز جو ہے خاتون کو ترک کرنا پڑے۔ اب وہ عملی طور پر جو ہے وہ یعنی کتنی خواتین کو کتنے دن آتا ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کی یعنی خواتین کی طبیعتیں، ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک خاتون جو ہے وہ اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے مثلا صبح کی نماز کے بعد، اور پھر وہ اس کے ہاں جو ہے نا وہ خون دیکھتی ہے اور ظہر کی نماز تک وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے نا وہ غسل کرے گی اور پھر ظہر کی نماز پڑھے گی۔ بالفرض اگر ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوتی ہے اور کوئی خون نہیں دیکھتی، اب یہ فرض کتنا ممکن ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم ایک کلیہ بیان کرنا چاہیں، فارمولہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بچے کا پیدا ہونا وہ اس بات کا باعث یا سبب نہیں بنتا کہ خاتون غسل کرے۔ غسل واجب ہوتا ہے خون نکلنے کے نتیجے میں، یا ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد۔ اب وہ 1 دن کے بعد بند ہو جائے، دوسرے دن کے بعد بند ہو جائے، یعنی جو ہے نا وہ کچھ دیر تک رہے اور اس کے بعد بند ہو جائے، یعنی جیسے ہی یہ بند ہو تو غسل کر کے خاتون نماز پڑھ سکتی ہے۔ رمضان مبارک ہو تو وہ روزہ بھی رکھے گی، اور اگر بالفرض بالکل خون نہیں دیکھتی تو اس کے ذمہ کوئی غسل نہیں ہے۔ البتہ اہل سنت فقہا کے نزدیک بذات خود ولادت بچے کا پیدا ہونا وہ غسل کا باعث بنتا ہے۔ فقہ جعفری میں ایسا نہیں ہے، تو یہ یعنی بہت بڑی یعنی غلطی ہے کہ خاتون جو ہے وہ یہ کچھ لوگوں کے رابطے سے میں یہ اندازہ میں نے لگایا ہے کہ یہ بعض کے نزدیک یہ کنفرم ہے کہ 40 دن تک جو ہے ڈیلیوری کے 40 دن تک جو ہے نا وہ نفاس ہے اور نماز ترک ہونی چاہیے، جبکہ صورتحال ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کے کم سے کم مدت مقرر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ خون حیض کی طرح 10 دن خون نفاس ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔